اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، میرا نام ہے علیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی سکلز یوٹیوب چینل. بچوں، ہم نے 11 کلاس اسلامیات کی کتاب شروع کی ہوئی ہے اور ہمیں کومنٹ موصول ہوا تھا کہ سر آپ جو ہے ایکسٹرا شارٹ اور ایکسٹرا لانگ کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنائیں تاکہ جو ہے ایس ایل او بیسڈ جو کویسچنز ہمارے پوچھے جاتے ہیں پیپر کے اندر، تو اس پر یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ جو بھی سینڈ اپ کا پیپر ہے اس میں بھی آپ کی کچھ مدد ہو جائے. آپ ان سوالوں کو ایک بار پڑھ لیں کیونکہ پڑھائے تو میں نے سارے آپ کو ہوئے ہیں، لیکن جو سب کے آنسر بھی لگے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں تھا جس کو میں نے نہ سمجھایا ہو. لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا آپ کو آنسر نہیں پتہ تو آپ نے مجھ سے لازمی بتانا، پھر میں آپ کو اس کا جو ہے انشاءاللہ آنسرز بھی سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، کومنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا. اچھا، یہ پہلا ہم نے جو ہے دوسرے چیپٹر سے سٹارٹ اپ لینا ہے، ایمانیات والے چیپٹر سے، توحید کے دلائل اور تقاضے. کیونکہ پہلے جو 3 چیپٹر ہیں نا، 2 چیپٹر ہیں، وہ ایک کتاب جامع القرآن والا اور ایک حدیث والا جو ہے، ان میں لانگ بھی اگر آپ کر لیتے ہیں نا تو پوری آپ کی ریڈنگ وہ کور کر لیتی ہیں. ان کی جو لانگ ہے نا وہ پوری ریڈنگ پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لانگ کر لیتے ہیں تو پوری ریڈنگ آپ کی جو ہے نا وہ کور ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے لیے نا یہ مطلب اس کے لیے شارٹ کرنے کی یا ایکسٹرا شارٹ بننے کی ضرورت کو نہیں. اگر آپ لانگ کر لیتے ہیں ان کے تو آپ کے پورا چیپٹر وہ تیار ہو جاتا ہے. اس لیے یہ توحید والے ہیں، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا پہلا مختصر سوال ہے، اس کو لکھ لیں ایک بار یا اس کو اپنی کاپیوں پہ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں سوال. تو پہلا سوال ہے، توحید کی تعریف کریں. توحید سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، توحید فی الذات کی وضاحت کریں. اس کے بعد توحید فی الصفات کیا ہے، میں نے یہ ہر چیز پڑھائی ہوئی ہے. توحید الوحید کی تشریح کریں. اس کے بعد توحید کے دلائل میں قرآن مجید میں کون کون سی آیت کی جا سکتی ہے. مطلب آپ نے توحید کے دلائل دینا ہے نا، قرآن مجید کی آیت کے مطابق دیں. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس میں کل اللہ کی صورت آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شرک کی اقسام کیا ہیں. اس کے علاوہ عقیدہ توحید کی عملی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. شرک فی العبادات کی مثال، شرک فی الوحید کی مثال، فی الذات کا عملی تقاضا کیا ہے، شرک فی الذات کیا ہے، اور عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد یہاں پہ ایک آخری سوال ہے ہمارے پاس، شرک فی العبادات کی ایک مثال بیان کریں. مطلب عبادات میں کیسے شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شرک کہتے ہیں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، سانجھا ٹھہرانا. ٹھیک ہے، تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ شرک کہتے ہیں کسی دوسرے کو اپنی عبادت میں شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا. ٹھیک ہے، شرک فی العبادات کہلاتا ہے. آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کسی بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ میری طرف دیکھ رہا ہے تو میں اور لمبی تھوڑی کر دوں، تو ایسی نمازیں جو اگر آپ پڑھیں گے تو پھر وہ شرک فی العبادات میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں توحید کا سب سے بڑا عقلی دلیل کون سی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد عقید توحید کے تقاضے کیا ہیں، شرک فی الذات کی وضاحت کریں. توحید فی الصفات کی اہمیت کیا ہے، توحید کے عقلی دلائل کون سے ہیں، شرک کو قرآن میں سب سے بڑا گناہ کیوں کہا گیا ہے. اس کے بعد عقیدہ توحید کو ماننے کے لیے کس چیز کا علم ضروری ہے، کیا شرک کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، وضاحت کریں. اس کے بعد توحید اور شرک میں بنیادی فرق بیان کریں. توحید کا معنی ہے ایک یکتا جاننا، اور شرک کا معنی ہے مطلب ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حصہ دار ٹھہرانا، سانجھی ٹھہرانا کے معنی ہے شرک میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد توحید کا کیا عملی فائدہ ہے. بچوں، جو توحید والے چیپٹر میں سے آ سکتے ہیں سوال وہ یہ والے ہیں. یہ میں نے آپ کو سارے ایک بار پڑھا بھی دیے ہیں. ایک بار اگر آپ لوگ اسکرین شاٹ لینے لے سکتے ہیں، نہیں تو ان کو بہتر تو یہ ہے کہ لکھ لیں، کیونکہ اسکرین شاٹ جو ہے نا وہ صحیح نہیں آئے گا. کمپیوٹر اسکرین ہے نا، اسکرین شاٹ صحیح نہیں آئے گا. آپ لوگ اس کو لکھ لیں اپنی رف کاپی پہ، جو بک پہ لکھنا ہے تو بک پہ لکھ لیں. ایک بار پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، توحید والے چیپٹر میں سے جو شارٹ ایکسٹرا ایس ایل او بیس شارٹ آنے ہیں وہ یہ والے ہیں، ان کو دیکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بچے دوسرا چیپٹر ہے، رسالت محمدی کی خصوصیات، صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات. مختصر سوالات کے جوابات دیں. رسالت کی تعریف کریں. رسالت محمدیہ کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کریں. وحی مطلع اور غیر مطلع میں کیا فرق ہے، قرآن مجید کو معجزہ کیوں کہا جاتا ہے، اور شک القمر کا کیا واقعہ ہے. شک القمر بیٹا، شک کا مطلب ہوتا ہے 2 ٹکڑے کرنا، اور قمر چاند ہے. ٹھیک ہے،
اب یہ تھوڑے بچے تھوڑے سے شاید کنفیوز ہو جائیں اس چیز پر کہ شق القمر کا کیا واقعہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے، اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. صحیح ہے بچوں؟ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. باقی سوال آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، تو جو نہیں پڑھے ہوئے تو اس کو میں انشاءاللہ وضاحت کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ. وہی قلبی کا کیا ہے؟ وہی قلبی کیا ہے؟ قلب کہتے ہیں بیٹا دل کو، جو دل پر نازل ہو، ایسی وہی جو دل پر نازل ہو، مطلب دل میں الہام ہو جائے. اور رسالت محمدی کا کیا مقصد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ رسالت محمدی کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہی ملکی کیا ہے اور جو ملائکہ کے ذریعے آئی ہو؟ اور اس کے بعد رسالت محمدی کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کا عملی اثر کیا ہے؟ معجزے کی تعریف کریں. وہی غیر مطلوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اوپر یہ وہی غیر مطلوع اور مطلوع فرق بھی تھا، اور ایک ایکسٹرا سوال یہاں پہ دوبارہ آیا، وہی غیر مطلوع سے کیا مراد ہے؟ مطلب حدیث کی جو وہی ہوتی ہے وہی غیر مطلوع ہوتی ہے، وہی غیر مطلوع. ٹھیک ہے، سے کیا مراد ہے؟ جو حدیث کی وہی ہے، جو قرآن میں شامل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جس کو روایت کرنے کا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد رسالت کی عالمگیریت کا کیا اہمیت ہے؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے ہے، کہ دنیا قیامت تک آنے والے تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عالمگیری اس طرح ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مجید میں کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے، اے نبی فرما دی کہ آپ کے پاس کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. اس کی ایک آیت تھی، وہ ابھی یاد نہیں آ رہی، آپ نے وہ آیت اپنی بک سے دیکھ لینی ہے. شق القمر کے معجزے کا کیا فائدہ تھا؟ کیا مقصد تھا؟ آپ نے مقصد بتانا ہے کہ کیا مقصد تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھایا نا کہ میں واقعی ایک نبی ہوں. کافر پوچھتے تھے نا آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ کر کے دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کر کے دکھایا، شق القمر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد عقیدہ رسالت کے بغیر ایمان کیوں نامکمل ہے؟ عقیدہ رسالت کے بغیر ایمان کیوں نامکمل ہے؟ کیونکہ اگر آپ نبی پر ایمان نہیں لائیں گے اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پر ایمان لانا ایسے ہی ہے نا جیسے اپنے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. اگر آپ نبی کوئی سچا نہیں مانتے یا ان کو پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ظاہری بات ہے آپ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں رکھتے. اور قرآن و حدیث میں کیا تعلق ہے؟ آپ نے ان کا تعلق بتانا ہے. ٹھیک ہے، تعلق یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کو وہی مطلوع میں آتا ہے، حدیث جو ہے وہی غیر مطلوع میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو مزید اگر آپ نے ایلیبوریٹ کرنا ہے تو آپ مزید اس میں لکھ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس کو پڑھنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث کو بھی اگر آپ روایت کریں تبھی ثواب ملتا ہے. تو اس طرح آپ نے ان کے تعلق ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ یہ تھے اس رسالت محمدیہ کے ایسل و بیس شارٹ کوسچن آنسرز جو آپ کے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں. ان میں جو سوال سمجھ نہ آ رہا ہو آپ نے لازم مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھنے میں وہ لازم واضح کروں گا. ایک بار دوبارہ میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں اس چیپٹر کو تاکہ جو ہے آپ ایزیلی جو ہے اگر آپ کو کوئی رہ گیا سوال تو آپ وہ لکھ لیں. پوز کر کے آرام سے بیٹھ کے لکھ لیں پھر آگے چلا لیں. چلیں جی، یہ والا چیپٹر ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ملائکہ پر ایمان، اگلا ٹاپک ہمارے پاس اسی دوسرے چیپٹر کا تیسرا لیسن جو ہے ہمارے پاس ملائکہ پر ایمان. اس کا لیکچر بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے. اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں لیا تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کے لے سکتے ہیں. لیکچر ہماری پلے لسٹ موجود ہے یوٹیوب چینل پر، وہاں پہ جا کے جو ہے لے سکتے ہیں لیکچرز اگر آپ نے ملائکہ پر ایمان والا لیکچرز نے اسکپ کیے ہوئے ہیں تو. اس کے بعد مختصر سوالات ہیں. ملائکہ پر ایمان لانے کی اہمیت اور مسلمان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات پر تفصیل سے وضاحت کریں. یہ ملائکہ پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے اور پھر مسلمانوں کی زندگی پر اس کے کیا اثر پڑتے ہیں، اس کا انہیں تھوڑی تفصیل سے بیان کرنا ہے. اب تفصیل سے بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل لمبا چوڑا لکھنے لگ جانا ہے. آپ نے 7 سے 8 لائنیں ایوریج، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے نا تفصیل سے بیان کریں تو 7 سے 8 لائنیں ایوریج آپ نے آنسر لکھنا ہے. اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ آپ کا جو ہے نا ای شیٹ پر پیپر ہوتا ہے، ای شیٹ پہ اتنی جگہ ہوتی ہے، 7 سے 8 لائنیں ہوتی ہیں، کبھی 4-5 لائنیں ہوتی ہیں، تو آپ نے اسی جگہ پورا کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے ابھی کیونکہ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، سینڈ اپ کی ایگزامینیشن ہے، تو جو ہے نا آپ نے اسی کے مطابق پریکٹس کرتے جانا تاکہ آپ کو پیپر میں پھر مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرشتوں کی صفات اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں. یہ آپ کی بک میں موجود ہے، فرشتوں کی صفات کیا ہیں، اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. کسی کا کام ہے وہی پہنچانا، کسی کا کام ہے بارش برسانا. ٹھیک ہے، کوئی روح قبض کرتا ہے، کوئی سور پھونکے گا. ٹھیک ہے، اور مشہور فرشتے جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کے نام اور ان کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالیں. تو مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ان کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں کوشچن کے اندر ہی، اور ان کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالیں. ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ فرشتوں کی موجودگی اور ان کے اعمال کا انسان کی عملی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے.
دیکھیں فرشتوں کی موجودگی اگر ہمارے احساس ہوگی نا، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ہر عمل جو ہے گناہ بھی لکھ رہے ہیں، اچھائی کریں گے تو اچھائی بھی لکھ رہے ہیں، تو اس سے انسان جو ہے وہ اچھائی کرنے کی طرف اس کا دل راغب ہوتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. فرشتوں کی موجودگی اور ان کے اعمال کا انسان کی عملی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد فرشتوں کے ذریعے آنے والی وحی کی اہمیت اور اس کا دینی عمل پر اثرات بیان کریں. اس کے بعد فرشتوں کے کردار اور ان کی مختلف ذمہ داریوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں. فرشتوں کے ذریعے وحی کا عمل کیسا ہوتا ہے اور اس کا پیغمبروں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. فرشتوں کی عبادت اور ان کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں. اس کے بعد فرشتوں کا انسانوں کے اعمال کی نگرانی اور ان کے اعمال کی رپورٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے پر تفصیل سے گفتگو کریں. آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جمعرات اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، کرامن کاتبین جو ہیں، اعمال لے کر کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے. اور پھر اگر ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں ابھی تو وہ جمعہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی بہت، تو اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فرشتوں کی حقیقت کیا ہے. اس کے بعد فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام تھا، میکائیل علیہ السلام، یوں بھی سیپریٹلی بھی یہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ ان کے کیا کیا کام تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرشتے کس مخلوق کی قسم میں آتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بارے میں کیا کرتے ہیں، فرشتوں کا دنیا اور آخرت میں انسانوں پر کیا اثر ہوتا ہے، کیا فرشتہ انسانوں کے اعمال کا حساب رکھتے ہیں. جی ہاں بالکل رکھتے ہیں. کیا فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں اور اگر ہاں تو کیسے. ہاں کرتے ہیں مدد. اور کیسے کرتے ہیں کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بار آیت الکرسی پڑھیں گے ایک فرشتہ آپ کی جو ہے حفاظت میں لگ جائے گا، پھر آپ کو جو ہے راستے میں اگر کوئی آپ کے ساتھ واقع ہونے والا ہے تو اس سے آپ محفوظ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں مدد کرتے ہیں ہماری. تو بچے ایک بار دوبارہ ان کے ریوائز کر لیں سوال. دوبارہ سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں. ملائکہ پر ایمان کے جو ایسا لو بیس شارٹ کوسچن آنسر ہیں وہ آپ آرام سے بیٹھ کے لکھ لیں. یہ ان کے ایکسٹرا شارٹ ہیں، یہ دیکھ لیں بچوں. یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ان بچوں کے لیے جو سینڈ اپ کی اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اور جو صرف پاس کرنا چاہتے ہیں سینڈ اپ کو وہ بچے اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں. وہ صرف ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ میری جو آلریڈی پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے اسی پلے لسٹ میں سے وہ جو ہے سوال دیکھ لیں تو وہ پاس کر جائیں گے. ایکسرسائز کے اگر آپ کو سوال اچھی طرح آتے ہیں اور آپ کو لانگ بھی وہ کر لیں اور شارٹ بھی کر لیں ایکسرسائز والے جو میں نے کروائے ہوئے ہیں اپنی ویڈیوز میں، تو انشاءاللہ ان کا پیپر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، پاسنگ مارکس وہ لے جائیں گے. لیکن جو زیادہ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں وہ پھر یہ والی ویڈیو جو اس کو اچھی طرح دیکھیں. چلیں جی، یہ تھے ملائکہ پر ایمان کے سوالات. ایک بار تسلی سے بیٹھ کے بچوں لکھ لیں. میں نے ایک سوال آپ کو پڑھ کے بھی سنایا ہے. کتاب السماویہ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ آسمانی کتابوں پر. ٹھیک ہے. قرآن اور دیگر آسمانی کتب کے نزول کے طریقے کار میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جتنے بھی چیپٹر بچوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ہماری پلے لسٹ موجود ہے، وہاں سے لیکچر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا پہلا سوال بچوں ہے قرآن اور دیگر آسمانی کتب کے نزول کے طریقے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ہاں جی، قرآن کیسے نازل ہوا اور دیگر آسمانی کتب کیسے نازل ہوئیں، نزول کے طریقے میں بنیادی فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتب سماویہ کے تعلیمات میں اتحاد کی اہمیت کون قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے؟ کہ کتب سماویہ میں سے کون سی کتاب کے بارے میں واضح طور پر تحریک کا ذکر کیا گیا ہے باقی آسمانی کتابوں میں؟ ٹھیک ہے. کہ 3 کتابیں ہیں نا، انجیل، تورات، زبور، ان میں تحریف کہتے ہیں رد و بدل کرنا، ان میں رد و بدل کیا گیا. میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یہ جب چیپٹر پڑھایا تھا میں نے بتایا تھا کہ ان کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے، جبکہ قرآن مجید اپنی اصل حالت سے موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. آپ یہ آیت بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے لکھ سکتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں صف الابراہیم کا کیا ذکر کس سیاق میں کیا گیا ہے؟ زبور کی تعلیمات میں انسان اور کائنات کے تعلق کے بارے میں کیا ہدایت ہیں؟ تورات میں بنی اسرائیل کے لیے جو قوانین نازل ہوئے ہیں ان کی خاص خصوصیات کون سی کیا تھیں؟ کتب سماویہ کے بارے میں قرآن میں مصداقل بیان دیدہ کا کیا مفہوم ہے؟ ٹھیک ہے. یہ والا سوال آپ سکپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کتب السماویہ میں انسانی اخلاق اور اقتدار کے تحفظ کے لیے کون سی اصول مشترک کیے گئے ہیں؟ انجیل اور قرآن کی تعلیمات میں توحید کے تصور
کا تقابلی جائزہ پیش کریں۔ اس کے بعد کتاب السوامیہ میں عبادات کے احکام میں مماثلت اور اختلافات کیا ہیں، کتاب السماویہ کی تعلیمات میں قیامت کے تصور کو کس طرح واضح کیا گیا ہے، کتاب السماویہ کے نزول کا مقصد کیا ہے اور یہ مقاصد آج کیسے پورے ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں تورات اور انجیل کے بارے میں نور و ہدایت کا ذکر کس تناظر میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، تو ادھر نور و ہدایت کا ذکر کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتاب السماویہ کے حوالے سے قرآن مجید میں تعریف کے مسئلے کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، کتب سماویہ کے بارے میں کی بنیادی پیغامات کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بعثت کا کردار کیا گیا ہے کیا ہے۔ اس کے بعد مطلب بنیادی پیغام کون کون سا ہے؟ بنیادی پیغام یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی توحید کا ایمان ہے، رسالت کا ایمان ہے، جو رسول اس کو لے کے اس کی رسالت کا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے الکتاب کا ذکر کس مختلف معنوں میں کیا ہے، کتاب السماویہ کے ان اصولوں کو بیان کریں جو معاشرتی انصاف کے پیغام میں کیا میں مددگار ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب السماویہ میں توحید اور شرک کے بارے میں مشترک تعلیمات کیا ہیں۔ اس کے بعد آسمانی کتابوں کی ترتیب نزول اور ان کے تاریخی اثرات کا مختصر جائزہ پیش کریں۔ اور ایک آخری سوال ہے، قرآن نے دیگر آسمانی کتب کے بارے میں جو دلائل دیے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بچوں اس کے تھوڑے زیادہ سوال ہیں، آپ بچوں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو سوال آپ کو ان میں سے آتے ہیں وہ کر لینے ہیں، جو نہیں آتے ان میں کمنٹ میں بتا دینا، پھر ان کو انشاءاللہ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں بچوں، ٹھیک ہے، ایک بار دوبارہ سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں، ایک بار میں نے آپ کو سارے پڑھ کے بھی سنائے ہیں تاکہ آپ کو اگر کوئی لفظ نہیں سمجھ آ رہا تو ریڈنگ میں آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ بچوں یہ تھے اس کے شارٹ کوسچن آنسر SLO بیس۔ اب ہم آخری چیپٹر کی جانب جو کہ آخری 5واں لیسن ہے، آخرت پر ایمان، اس کے SLO بیس شارٹ کوسچن آنسر کرنے جا رہے ہیں۔ آخرت پر ایمان کی تعریف کریں، برزخ سے کیا مراد ہے، یوم آخرت کو قرآن میں کن دیگر ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حساب کا دن، ٹھیک ہے، حوض کوثر کیا ہے اور یہ کس کو عطا کیا گیا، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، پل صراط کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے، آخرت پر ایمان کا انسان کی عملی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، قرآن میں جنت اور جہنم کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لیے کون سا معیار مقرر کیا گیا ہے، عقیدہ آخرت سے صبر اور تحمل کی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے، برزخ کی حالت میں انسان کو کس قسم کی جزا یا سزا ملتی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت عقیدہ آخرت کے کس پہلو سے جڑی ہوئی ہے، قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو کیسے تولا جائے گا، جنت کے درجات اور جہنم کے طبقات کے بارے میں قرآن کا کیا کہتا ہے، مال کی محبت کا خاتمہ عقیدہ آخرت کے ذریعے کیسے ممکن ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت کا تصور انسان پر کیا اثر ڈالتا ہے، احساس ذمہ داری عقیدہ آخرت سے کس طرح پیدا ہوتا ہے، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کس کے لیے ہوگی، اس کے بعد جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا کیا تصور ہے، اور عقیدہ آخرت سے بہادری اور جرأت کا تعلق کیسے جڑتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ تمام سوالات کروائے ہوئے میں نے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، یہ تمام سوالات آپ کو اپنی ریڈنگ میں مل جائیں گے، ادھر پڑھیں اور ان کو ڈھونڈ لیں، جو نہ ملے میں نے آپ پہلے بتایا کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے لازمی پوچھیں، میں آپ کو لازمی جواب دوں گا، یہ دیکھ لیں۔ تو بچوں یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ میں آگے سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔